اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، عمران خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سردار لطیف کھوسہ کے گھر سے واپس زمان پاک لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ کہ جو لطیف کھوسہ صاحب کے گھر پر فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کا ایک ملازم بھی زخمی ہوا، خبر یہ آئی تھی کہ ٹانگ پہ گولی لگی ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اظہار یکجہتی کیا۔ نمبر دو یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئٹہ میں جو ایک قتل کا مقدمہ درج ہوا، جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وکیل صاحب کی موت واقع ہوئی تھی، ان کا قتل ہوا تھا، جس کے فوراً بعد پھر عطا تاڑر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں عطا تاڑر نے کہا کہ یہ عمران خان نے کروایا اور عمران خان ذمہ دار ہے اور وہ بیل بھی نہیں لے سکیں گے۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی کیس میں جب کوئی بھی شخص اس طرح سے ورڈکٹ سنا دے اور سیاست کھیلے اس کیس کے میرٹس پہ انویسٹیگیشن کیے بغیر اور فیئر ٹرائل کے بغیر، تو یہ انصاف کا قتل ہے، اور یہ گھر والوں کے ساتھ جو مقتول ہے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ جب آپ سیاسی بنیادوں کے اوپر کسی کیس کے میرٹس کو اس طرح سے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کیس کے اوپر، تو اصل میں تو جو اصل قاتل ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کیس میں جب عمران خان کو نامزد کیا گیا اور بعد میں لطیف کھوسہ صاحب کے سٹیٹمنٹس وغیرہ آئے کہ انہیں بہت زیادہ وکلاء کے فون آئے کوئٹہ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو خاندانی دشمنی کا شاخسانہ تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں مختلف باتیں بتائیں جو کہ ان کا موقف تھا کہ جی وہ جو مقتول تھے ان کے بیٹے کو کس طرح سے بٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو نامینیٹ کیا گیا، اور ایک ویڈیو بھی ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خاندانی دشمنی، تو جو کچھ بھی تھا۔ بہرحال خبر یہ ہے اس ملاقات میں جو سردار لطیف کھوسہ کے گھر میں اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے کی ہے اپنے کیسز سے فارغ ہونے کے بعد، وہ یہ ہے کہ وہ کوئٹہ میں قتل کیس جو ہے اس میں کھوسہ صاحب عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کریں گے اور وہ کیس عمران خان کے بہاف پر لڑیں گے۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے جو کیسز تھے عمران خان صاحب کے اسلام آباد میں، وہ تو بہت ہی اچھا دن ان کے لیے رہا ہے۔ ایک تو یہ سب سے پہلی بات کہ 5 کیسز میں ان کی پری ریسٹ بیلز کنفرم ہو گئی ہیں، اور باقی تقریباً 11 کیسز میں ان کو عبوری ضمانتیں مزید ملی ہیں، وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہیں یا ملی ہیں 11 کیسز میں، یعنی کہ کل ملا کے آج عمران خان صاحب کے 16 کیسز ضمانتوں کے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اب ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا یا سمجھانا یا اس کے اوپر اپنی رائے دینا بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ جو 5 کیسز جس میں پری ریسٹ بیل کنفرم ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیسز کون سے تھے۔ نمبر 1 کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کا، پھر 2 جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کے کیسز تھے، پھر ایک تھانہ سنجانی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر حملے کا جس کے وہ مدعی محسن شاہ نواز رانجھا تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی حملہ کر دیا، اور وہ کیس تھا۔ اس کے بعد پھر ایک تھانہ گولڑا کا کیس تھا۔ یہ جو 5 کیسز تھے، ان میں آج عمران خان صاحب کی جو پری اریسٹ بیل آلریڈی انہیں قبل از گرفتاری ضمانت ملی ہوئی تھی وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے جب ان کیسز کی تفتیش دیکھی اور تفتیشی افسر کو بلایا اور اس کو سنا اور کیس کا ریکارڈ دیکھا اور ضمنیاں پڑھیں، جو کہ ضمنی ہوتی ہے جو کہ تفتیشی افسر لکھتا ہے، اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ بناتا ہے ہر دن کی، وہ ضمنی نمبر 1 ضمنی نمبر 2، تو وہ جو ہر دن انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ لکھ رہا ہوتا ہے اس کو ضمنیاں بولتے ہیں۔ تو جب عدالت نے وہ تفتیش دیکھی، ریکارڈ دیکھا، تفتیشی افسر کو سنا، وکلاء کو سنا، عمران خان کے وکلاء کو سنا، دوسری پارٹی جو پروسیکیوشن سرکاری وکیل ہوتا ہے استغاثہ، اس کو سنا، تو اس کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کیسز میں عمران خان کے خلاف اس طرح سے سبسٹنس نہیں ہے۔ السلام